قرآن پاک ایک لاریب کتاب ہے۔ اب ہر انسان کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، ہر کسی کا دعویٰ میرے سمیت سبھی کا یہی ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ لیکن آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک زندگی گزارنے کی ایک ترتیب دیتا ہے۔ اب جو انسان گناہوں سے، کفر سے، جہالت سے نکل کر اسلام کے رستے پہ آتا ہے، ابھی اس نے اسلام اپنے اوپر نافذ نہیں کیا، ابھی صرف اس نے اسلام کو قبول کیا ہے، تو اسلام اسے مومن کا لقب دیتا ہے اور ساتھ اسے خوشخبری دی جاتی ہے وبشر المؤمنین، تجھے خوشخبری ہے کہ تو مومن ہو گیا، مومنوں کے لیے خوشخبری۔ لیکن ابھی جنت کا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جنتی ہو گئے، نہیں، خوشخبری دی ہے اس بات کی کہ آپ جہنم کے رستے سے نکل کر جنت کے رستے کی طرف چل گئے۔ اسے کہتے ہیں صراط مستقیم، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ قائم رکھ۔ اب اسی رستے پہ قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار دعا مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اب قرآن مجید برہان رشید کے جو اصول ہیں، سورۃ بقرہ سے لے کے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں یہ بار بار یہ حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اب یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ جب انسان ایک مومن قرآن پاک پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ یہ ہے جنت کا راستہ، جس راستے پہ ایک مومن چل رہا ہے۔ اب کیا اس راستے پہ چلنا آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، تم کیا سمجھتے ہو کہ اسی بات پہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ تم ایمان لے آئے بس؟ کیا تم سے آزمایا نہیں جائے گا؟ نہ، تم سے آزمایا جائے گا جیسے کہ تم سے پچھلوں سے آزمایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں ثابت قدم رہنے والے کون سے لوگ ہیں اور کمزوری دکھانے والے کون لوگ، جو لالچی ہوں گے، جو صرف اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے والے ہوں گے، جو صرف دنیا کو پسند کرنے والے ہوں گے، کسی کے دبدبے کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کیا، یا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اس نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی اس نے نماز نہیں پڑھی، اب وہ جنت کے راستے پہ قائم رہنا ہی نہیں چاہتا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ اب مومن تھا، ایمان لانے کے بعد اس نے دوسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ اب جو قرآن کہتا جائے گا وہ مومن کرتا جائے گا، یہ ہے مسلمانوں کا راستہ۔ اب ہوگا کیا؟ اب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ اے اللہ لاقعدن لہم علی صراطک المستقیم، اے اللہ میں تیرے اس رستے پہ بیٹھوں گا جس رستے پہ تیرے مسلمان لوگ، تیرے مومن لوگ گزریں گے، یعنی جو رستہ جنت کو جاتا ہے اس رستے پہ، جس رستے پہ مسلمان چل رہے ہیں۔ ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا، میں اس رستے پہ بیٹھوں گا اور پھر اے اللہ تیرے لوگوں کو میں گمراہ کروں گا۔ اب واقعہ ہی بات تو بڑی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دل اس کا ہی ہدایت میں رہے گا جو اللہ سے ڈرتا رہے گا، جو اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھے گا، سورۃ تغابن میں۔ اب ہوتا کیا ہے، انسان چلنا شروع ہو گیا مسلمانوں کے رستے پہ، اسلام کے رستے پہ، انسان نے اسلام قبول کیا تو مومن بنا، اب چلنا شروع کیا تو مسلمان بنا۔ اب یہ ہے مرحلہ بڑا مشکل، یہ لمحات بڑے مشکل ہیں۔ اس رستے پہ پابند رہنے کے لیے بڑے بڑے پیغمبروں نے دعائیں مانگی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بھی مسلمان رکھ، میری ذریت کو بھی مسلمان رکھ، اے اللہ میری امت کو بھی مسلمان رکھ، ذریتوں۔ آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا مانگی، ربنا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین،
اے اللہ جب میرا آخری وقت ہو تو مجھے مسلمانوں میں ہی رکھنا، اے اللہ جب میرا آخری وقت ہو تو میں مسلمان ہو کے اس دنیا سے جاؤں، مسلمان ہی رہوں، اور اپنے صالحین بندوں میں مجھے شامل کرنا۔ بڑے بڑے پیغمبر یہی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ایک تابعی، ان کا قول ہے کہ میں نے 40 صحابہ کی زیارت کی ہے، اور میں جس صحابی کے پاس گیا، جب اس سے میں نے دعا کا کہا تو انہوں نے آگے مجھے کہا کہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، یعنی ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے کہ ہم اسلام پر ہی رہیں۔ یعنی یہ مرحلہ اس لیے مشکل ہے کہ یہاں پہ آزمائشیں آتی ہیں، یہاں پہ مشکلات آتی ہیں۔ بعض لوگ 2-4 دن نمازیں پڑھی پھر چھوڑ دی، اب شیطان نے گمراہ کر لیا۔ بعض انسان ایسے ہیں جنہوں نے سارے روزے رکھے، ساری نمازیں پڑھی، پورا رمضان المبارک انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے گزارا، اور جیسے ہی عید پڑی تو رات کو شیطان کو غصہ تھا کہ اس کو پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے قید کر کے رکھا۔ وہ لوگ جو شیطان کے قید ہونے سے مسجد میں آ گئے، اب وہ مسجدوں کے دروازے کے آگے جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ پورا مہینہ میں قید تھا، تو مسجدوں میں ڈیرے لگا لے، آؤ تجھے پھر قید کرتا ہوں۔ اس شیطان نے پھر لوگوں کو ایسے گمراہ کیا، پھر وہ اگلے ہی رمضان پہ مسجد میں نظر آتے ہیں، پورا سال باقی مسجد میں جاتے ہی نہیں۔ پھر شیطان طرح طرح کے انسان کے ساتھ ہیلے بہانے کرواتا ہے۔ کبھی اسے کہتا ہے یار تو نے فلاں دن کو 1000 روپے نہیں مسجد میں دیا تھا، یار تو نیک تو ہے نا، تو نے ایک دیگ لنگر کی بنا کے تقسیم کی ہے، تو نیک تو ہے، تو نے ایک دن نماز نہیں تھی پڑھی، ایک دن نماز نہیں تھی پڑھی، نیک تو ہے نا۔ یہ اسے دلاسے دیتا ہے پھر شیطان، کیونکہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ تجھے پٹڑی سے اتارے، تجھے گمراہ کرے۔ شیطان نے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ میں صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، جہاں سے تیرے بندے گزریں گے، میں ان لوگوں کو پھر گمراہ کروں گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندے ایسے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں؟ کیا کوئی شیطان کے ہاتھ میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے وہ لوگ نہیں دیکھے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو ہی الہ بنا لیا؟ یعنی ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ماننا تھا، انہوں نے کس کا حکم مانا؟ اپنی خواہشات کا۔ دل کیا کہ میں برائی کروں تو برائی کی، دل کیا کہ میں کو نشہ کروں، نشہ کیا، دل کیا نہیں یار نماز نہیں پڑھنی، نہیں پڑھی۔ یعنی اللہ کا حکم نہیں، خواہشات کا حکم۔ جب انسان پکی توبہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی غلطی انسان سے اچانک ہو جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے جیسے مومن سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے میں ایک پہاڑ کے نیچے دب چکا ہوں، اور مجرم کی مثال ایسے ہے، منافق کی، کافر کی، اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ گناہ کر کے عادی ہو چکا ہو، اس کے لیے کوئی گناہ ہی نہیں۔ نمازیں میچ کھیل رہے ہیں اور نمازیں جا رہی ہیں، اس کو کیا لگے بھائی نمازیں گئی ہیں، تو یہ تو اس کو لگے نا جس نے قرآن پڑھا ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں راہ مستقیم پہ جانا ہے، میں اس رستے کا مسافر ہوں، میں نے آگے جنت میں داخل ہونا ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے انہی گاڑیوں پہ سفر کرنا ہوگا جن گاڑیوں کا پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جن چیزوں کا پتہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ تو باقی بھٹک جائیں گے۔ ایسی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں جنت کے راستے پہ، جو گاڑیاں شیطان لے کے کھڑا ہے، وہ تجھے جنت کا راستہ دکھا کے گھما کے دوزخ میں جا کے پھینک دے گا۔ اس لیے اسی راستے پہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ صبح مسلمان شام کو کافر ہو جائیں گے، اور شام کے مسلمان صبح اپنا ایمان کھو دیں گے۔ یہ وہی مثال ہے۔ تب صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کی نماز چھوٹتی تو کتنا افسوس ہوتا، کتنا افسوس ہوتا۔ اور آج کئی نمازیں ہی نہیں پڑھی، بلکہ کرکٹ کی وجہ سے، ایک کھیل کی وجہ سے، ایک شغل کی وجہ سے کتنی مساجد کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، جس سیکورٹی رسک ہے۔ یعنی اس کو دین اسلام کو، وہ جنت کے راستے کو، وہ ابلیس نے بس ہمیں گھیر لیا ہے۔ اس کا تو مشن ہی یہ ہے کہ میں اپنے ووٹ بیلنس بڑھاؤں، کل وہ لوگ زیادہ اٹھیں کہ جو میرے ماننے والے ہیں۔ اس نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے۔ اسی لیے
یہ آزمائشوں سے پاک ہونے کے لیے اللہ کے پیغمبروں نے دعائیں مانگی ہیں۔ کیا کوئی ایسے بندے ہیں، کوئی ولی اللہ، اگر کوئی کامل ولی ہو، کیا وہ بھی راستے سے بھٹک سکتا ہے؟ ہاں بھٹک سکتا ہے، انسان ہے، اگر تو وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کامیاب وہی لوگ ہیں جو اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتے، خواہشات کی پیروی نہیں کرتے، جن کی خواہشیں ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو صرف ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ ہے اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی سوچنا، اپنے لیے نہیں۔ اپنے لیے بھلائی سوچنا ہوتی تو نبی علیہ السلام کا بھی ایک بڑا خوبصورت محل ہوتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت بڑا ایک محل ہوتا، ان کے بچے آرام و آرائش سے زندگی بسر کرتے، ان کے بھی سونے کے کنگن پہنے ہوتے، اچھی اچھی سواریاں ہوتی۔ نہیں، مومن اپنے لیے نہیں نکالا گیا۔ خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو وہ اس لیے کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کے لیے نکلے ہو۔ اگر اپنے ہی پیٹ پہ ہاتھ لگانا ہے، اپنا ہی پیٹ پالنا ہے، صرف اپنی ہی فکر ہے، پھر تو آپ اپنے بھائی کو بھی 2 نمبر طریقے سے اس سے مال ہڑپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنی ذات کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں۔ اگر آپ کسی سے ہمدردی بھی کریں گے اس میں آپ کی اپنی کوئی لالچ ہوگی۔ اس لیے جب انسان میں خواہشات کی پیروی پائی جائے تو پھر انسان اسی خواہشات کو ہی الہ مان لیتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی نہیں کرتا، پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ ان الحکم الا للہ۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان اور منافق میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس کے قول اور فعل میں متضاد یعنی تضاد آ جائے، جس کا قول اور فعل یہ آپس میں ٹکرا جائیں، باتیں کچھ اور ہیں اور یہ کرتا کچھ اور ہے، بس جس کا قول اور فعل میں تضاد آ جائے، بندہ ہے رشوت کے خلاف لیکن کھاتا ہے بندہ نشے کے خلاف، قرآن کہتا ہے کہ نشہ حرام ہے، بندہ نشے کے خلاف ہے لیکن پیتا ہے، نشہ کرتا ہے۔ بندہ سود کے خلاف ہے، وہ کہتا نہیں 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 قرآن سچ کہتا ہے، اور پھر سود کھاتا ہے۔ یعنی جس کے قول اور فعل میں تضاد آ جائے اسے منافق کہتے ہیں۔ یہ معاملہ بڑا سخت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بنی اسرائیل کے دور کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جسے کہتے ہیں بلم بن بعورہ۔ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا ہم نے اسے مستجاب الدعوات بنایا تھا، ہم نے اسے نعمتیں دی تھیں، یعنی جب وہ اللہ سے دعا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا تھا۔ مستجاب الدعوات، ایک کامل انسان تھا۔ اللہ جسے ایک سرٹیفکیٹ دے دے، اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ اتنا کامل تھا، ہم نے اسے کامل بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن گیا۔ اب گمراہی کا وقت آیا تو کیسے گمراہ ہوا؟ گمراہ ہوا جب اس کے دل میں لالچ آیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ بلندی کو چھوڑ کر پستی کی طرف چلا گیا، زمین کی طرف چلا گیا، اور پھر فرمایا وہ اس کی مثال ایک کتے کی طرح ہے جو کچھ کھا رہا ہو تب بھی ہانکتا ہے، جب کچھ نہ کھا رہا ہو تب بھی ہانکتا ہے۔ مطلب کہ جو انسان لالچی ہوتا ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو لالچی ہو وہ بھلا ایک بڑے مقام کا ہو، بڑے عہدے کا ہو، لالچی کی مثال ایک کتے کی طرح ہوتی۔ شیخ سعدی نے بھی بیان کیا ہے کہ لالچی انسان کی مثال ایک کتے کی طرح ہے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے، وہ اپنے سگے بھائی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ جو لالچی انسان ہوتا ہے وہ رشتہ داروں کا بھی ساتھی نہیں ہوتا، ہم درد کبھی نہیں ہو سکتا، وہ لالچی ہے، کسی وقت بھی تمہاری گردن کو دبوچ سکتا ہے، اس کا مین مقصد اپنا پیٹ پالنا ہوتا ہے۔ ابھی یہ شیخ سعدی نے اپنے پاس سے بات نہیں کی، یہ قرآن سے ہی کی ہے۔ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس کی مثال ایک کتے کی طرح ہے، وَمَثَلُهُ وَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ فرماتا ہے اس کی مثال ایک کتے کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اللہ نے دولت دی تھی۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ جب کتے کو کوئی چیز دی جائے تب بھی ہانکتا ہے، نہ دی جائے تب بھی ہانکتا ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی مطلب سیدھا سا ہے کہ جو لالچی ہوتا ہے اس کے پاس مال ہو تب بھی وہ مال کی لالچ میں ہے، جب نہیں ہے تب بھی لالچ میں ہے، جب ہے ہی لالچی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی مثال انسان کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، مجھے قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب انسانوں سے مومنوں کو بڑا درجہ دیا جا رہا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور عمل صالح کی۔ کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا
وہی لوگ کامیاب ہوئے جو ایمان لے کے نہیں، فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں بھی آمنو آئے گا وہاں ساتھ آتا ہے وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے، پھر کیا ہوا؟ یہ لوگ ہوئے کامیاب، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی مثال ایسی ہے کہ اگر اس کے پاس دو وادیاں مال سے بھری ہوں، سونے چاندی سے بھری ہوں، اور ایک وادی اس کی نسل کے لیے کافی ہو، تو وہ جو بھری ہوئی وادیاں ہیں ان کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ وہ اس لالچ میں ہوگا کہ تیسری وادی بھی بھری جائے مال سے۔ یعنی انسان کی مثال ایسی ہے لالچ کے حساب سے۔ تو لالچ کب نکلتا ہے؟ جب انسان مومن بنتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے۔ دیکھیں وہی بلم بن بعورہ، وہ ایک نیک صالح انسان تھا، اس کی دعائیں اللہ قبول فرماتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے باقی ساتھی وہ حملہ کرنے والے تھے ایک بستی پر، اس بستی کے لوگ دوڑ کر آئے اور کہنے لگے بلم بن بعورہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں آپ بد دعا کریں۔ بلم بن بعورہ نے کہا نہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اصرار کیا، پھر بھی انہوں نے بد دعا نہیں کی، حالانکہ اس کے پاس مال دنیاوی طور پہ تھا، نہ بھی ہو دنیا کا مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبروں نے دنیا کا مال لوگوں کے لیے رکھا تھا اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کی تھی، باقی جو مال آتا تھا وہ دوسروں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تو بلم بن بعورہ کو جب اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا، اس بدبخت کا یہ کام تھا کہ وہ دنیا کی لالچ نہ کرتا۔ وہ جب دنیا دار لوگ دنیا کا مال لے کے آئے اور جب اس نے مال کو دیکھا، اس کے دل میں لالچ آ گئی، دنیا کی لالچ، بلندی کو چھوڑ کے پھر وہ پستی کی طرف دیکھنے لگا۔ جب وہ گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے لیے، تو جیسے ہی کلمات نکالتا تھا وہ اپنی ہی قوم کے بارے میں کلمات نکلتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَثَلُهُ وَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایک کتے کی طرح ہے۔ اس لیے کیا اگر کوئی اللہ کے پیغمبروں کا بیٹا ہو، اللہ کے پیغمبروں کی اولاد ہو، کیا وہ خود بخود ہی سیدھے راستے پہ ہے؟ ایسا بھی نہیں۔ قرآن راہ ہدایت ہے، قرآن ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں وہ بھی اللہ نے واقعہ بیان فرما دیا ہے جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، جو نافرمان تھا، پیغمبر کا بیٹا تھا، اللہ کے نبی کا بیٹا تھا۔ اللہ کے نبی نے دوسرے لوگوں کو کشتی میں بٹھا لیا، سگا بیٹا اپنا کشتی میں نہیں بٹھایا، اس لیے کہ وہ نافرمان تھا۔ جب وہ ڈوبنے لگا، جب وہ ایسا ڈوبا اچھل کے ایک دفعہ پھر اوپر آیا، پھر اس نے ہاتھ نکالے یوں، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دل پہ بیتی، پھر وہ زبان پہ آئی اور کلمات نکلے، اے اللہ پھر بھی میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح یہ تیرا بیٹا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ نافرمان ہے، خون تو ہے تیرا لیکن یہ تیرے بیٹوں میں شامل نہیں ہو رہا۔ جو فرما بردار ہوتے ہیں، دیکھیں ہماری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اولاد اور مال فتنہ ہے، تو پیغمبروں کی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود خوشخبریاں دی ہیں پیغمبروں کو کہ ہم نے تجھے نیک سیرت بیٹا عطا کیا ہے۔ آپ کو خوشخبری ہو، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبریاں دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے جس کو خوشخبری دی جاتی ہے، خوشی کی خبر دی جاتی ہے، وہ اللہ کے بڑے فضل، اللہ کی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ جو فرما بردار اولاد ہوتی ہے وہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ جو نافرمان اولاد ہوتی ہے وہی فتنہ، وہی ایک شر ہے، وہی آزمائشیں ہیں انسان پر، انسان کیسے گزارا کرے گا۔ اور آگے دیکھیے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ 10 بیٹے، حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ، جنہوں نے باپ پیغمبر کے ساتھ اتنی بار جھوٹ بولا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں گرایا، اور پھر سوداگروں کے ساتھ جھوٹ بول کے سوداگروں کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ دیا، اپنے بھائی کو بیچنا، پھر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کے جھوٹ بولنا، یہ سیدھا راستہ تو نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمایا کہ یہ لوگ بھٹک چکے تھے، پیغمبروں کی اولاد ہیں لیکن پٹڑی سے اتر گئے۔
ہاں جب انسان واپس آنا چاہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اگر شیطان نے تجھے گمراہ کر دیا ہے تو آجا واپس، ابھی بھی وقت ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، تو آجا واپس۔ اللہ پھر بھی رحمت کی آواز سے تجھے پکارتا ہے، اے میرے بندے اگر تجھے کسی نے گمراہ کر دیا ہے تو آجا واپس، تیرا رب بڑا کریم ہے، تجھے معاف کر دے گا۔ وہی بھائی جب راہ راست پہ آئے، وہی بھائی جو اتنے گر چکے تھے، جب ان کو ہوش آئی اور بنیامین کو رکھا یوسف علیہ السلام نے مصر میں، جب بادشاہ بنے تو بنیامین کو بلایا، جب رکھا تو بڑا بھائی وہی یہودا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گرایا تھا، جس کی ساری سازشیں تھیں، پھر اس کو ہوش آئی، پھر اس کی عقل ٹکانے آئی، پھر وہ کہتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا النَّجِيَّةَ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَن نَّبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہو گیا، کہتا پہلے ہم نے بڑے جھوٹ بولے ہیں، پہلے ہم نے اپنے باپ کے ساتھ یعقوب کے ساتھ بڑی وعدہ خلافیاں کی ہیں، یوسف کے بارے میں ہم نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے، اب بنیامین کے بارے میں ہم غلطی نہیں کریں گے جب تک ہمارے باپ یعقوب کی طرف سے کوئی پیغام نہ آ جائے، یا ہمارے خدا کی طرف سے کوئی پیغام نہ آ جائے۔ بے شک اللہ کا پیغام سب سے بڑا ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ جب وہ عاجز ہو گئے، جب وہ طاقت ہونے کے باوجود بھی واپس پلٹے، جب توبہ کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ نے خود وہی نازل فرما کے فرمایا یوسف اب یہ آ گئے ہیں واپس تیرے رب کی رحمت کی طرف، تو بھی انہیں معاف کر دے، تیرا رب بھی انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرماتا ہے۔ یہ مسالے ہیں ہمارے لیے کہ اگر انسان سے کوئی کمی، کوئی بیشی، کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر انسان کیا کرے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں گر جائے، اور دل میں لالچ، دل میں حسد، دل میں بغض، دل میں کینہ اور رشوت خوری اور الزام تراشیاں، بہتان بازیاں، یہ تو سب جہالت ہے۔ جہالت بھی ہو اور انسان صبح 8 بجے 9 بجے اٹھ کے، جہالت کسے کہتے ہیں؟ صبح نماز تو پڑھی نہیں ہم نے، اور صبح 8 بجے 9 بجے اٹھ کے تو کہہ رہے ہیں جی نماز پڑھنی چاہیے، پوسٹیں کر رہے ہیں ہمارے نوجوان، ہمارے بچے پوسٹیں کر رہے ہیں۔ یہ قول اور فعل میں، قول اور فعل میں، قول اور فعل میں جب تضاد آ جائے اسے منافقت کہتے ہیں، اسے اسلامی زندگی نہیں کہتے۔ ارے بھائی آپ نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہماری زندگی اور ایک جاہل کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر غلطیاں ہو گئی ہیں، پریشانیاں آئی تھیں، غلطیاں ہوئی ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے غلطیاں کی، پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے گلے سے لگا کر فرمایا اب تمہاری پچھلی زندگی وہ نہیں دیکھی جائے گی، آئندہ تم اپنے رب کی بندگی کرنا اور اللہ تعالیٰ آپ پر خاص رحمت نازل فرما دے گا۔ پچھلی غلطیاں ہو چکی ہوئے اس کو دیکھ کے پھر پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے، بس آ جائیں، آپ راہ راست پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا رحمت کرنے والا ہے۔